إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یوں تو دنیا میں بہت آئے پاک و مکرم بن کر، یوں تو دنیا میں بہت آئے پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. عزیزان محترم، ربیع الاول کا یہ مہینہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ایک مناسبت حاصل ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے؟ اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی یہی مہینہ چل رہا تھا. گزشتہ اس سے پہلے جو جمعہ تھا اس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، نبوت انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج یہ بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا حالات تھے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دونوں قسم کی ضرورت پوری فرمائی. ایک جسمانی ضرورت جیسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے انتظام فرما دیا. غلہ اگایا کاٹن کپڑا بنانے کے لیے، اسی طرح رہنے سہنے کے لیے مکان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضرورتوں کی تکمیل فرما دی. روحانی ضرورت کیا تھی کہ اس مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، اس انسان کو یہ بتایا جائے تیرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور تیری آخرت کیسے کامیاب ہوگی، تیری کیسی زندگی سے اللہ راضی اور کیسی زندگی سے اللہ ناراض ہوں گے. یہ روحانی ضرورت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے پورا فرمائی. جہاں جہاں انسان پھیلتے گئے، آبادیاں بڑھتی گئیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بھیجتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے.
سب نے آ کر انسانوں کو صحیح راہ پر لگایا، کامیابی کا طریقہ سکھایا، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، نامرضیات کیا ہیں اس سے آگاہ کیا، اور انسان کو اس کی پیدا کیے جانے کے مقصد سے آگاہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں اعتبار سے تعلق ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، ان سے جو سلسلہ نسب چلا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسرا جو سلسلہ چلا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، پھر ان کے یہ بنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، وہ اس سلسلے سے پیدا ہوئے جس میں کئی ہزار انبیاء کرام تشریف لائے۔ اس سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی نبی نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور وہ جو سلسلہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا، وہ مشرق وسطیٰ کے اس علاقے میں ہے جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، شام کہا جاتا ہے، عراق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یہ جو علاقہ عرب کا علاقہ کہا جاتا ہے، مکہ کا، مدینہ کا، اس علاقے میں یہ سب لوگ، بلکہ مکہ ہی کے اندر یہ لوگ آباد تھے۔ وجہ کیا ہوئی تھی ان کے آباد ہونے کی اس علاقے میں؟ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہجرت فرما دیں، اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں۔ رہبر اور گائیڈ کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جب کوئی بستی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ہماری ہجرت کی جگہ یہ ہے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں نہیں، ابھی اور آگے چلنا ہے۔ چلتے چلتے جب اس علاقے میں پہنچے ہیں جس کو آج کل مکہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ جو جہاں پر واقع ہے، اس جگہ پر جب پہنچے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل خالی میدان، یہ پہاڑی علاقہ ہے، سنگلاخ وادی، پتھریلی وادی، کوئی سرسبز و شادابی نہیں، کوئی درخت نہیں۔ ایسے وادی میں جب پہنچے ہیں کہا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں۔ عجیب توکل ہے نبی کا۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے مقام مدعا پر جو چھپرا بازار میں واقع تھا، اب تو چھپرا بازار بھی ختم ہو گیا، صفا سے جب نکلتے ہیں سیدھا اس علاقے میں وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے، مروہ سے جب نکلتے ہیں سیدھا تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کر آباد کیا، بواد غیر ذی زرع، ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، کوئی پیداوار نہیں اگتی، کوئی درخت نہیں ہے، آپ کے گھر کے پاس بس، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے تاکہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما تاکہ وہ ان کی طرف کھینچ کر آئیں، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ نبی کا توکل دیکھیے، یقین دیکھیے، رزق مانگ رہے ہیں پتھریلی علاقے میں، پہاڑیوں والے وادی میں جہاں کوئی پلانٹ، کوئی درخت تک نہیں ہے، اور مانگ رہے ہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ معلوم ہوا نظر اللہ کے دینے پر ہونی چاہیے، سامنے جو نظر آ رہا ہے دنیا کے اسباب اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دینے پر قادر ہے، اور اللہ نے دیا۔ آپ دیکھیں، جانے والوں نے دیکھا ہوگا ہر قسم کے فروٹ وہاں پر مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، ہر وقت بغیر سیزن کی بھی دستیاب ہے، اس لیے کہ آج کل مواصلات بہت آسان ہو گئے، ٹرانسپورٹیشن عام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا پھل وہاں پہنچا دیا۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے بھی کی تھی، چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ اس زمین کو قابل کاشت بنا دے، یہاں پر کھیتی کی جا سکے ایسی زمین بنا دے، لیکن اگر یہ دعا کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری اولاد کھیتی باڑی میں مشغول رہے گی، تو ان کا کام کاج ہر وقت کسان کی طرح کھیتی باڑی کرنا ہو جاتا۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تیری عبادت کریں، بس تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، کھاتے بھی رہیں تیرا رزق اور عبادت بھی کرتے رہیں۔ بعض مفسرین نے ثمرہ کا ترجمہ کیا ہے نتیجہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میری تمام کوششوں کا ثمرہ یہ ہے۔ ثمرہ کا مطلب نتیجہ، کہ جو کچھ میں نے کوششیں کی اس کا حاصل، اس کا نتیجہ، اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگ کام کر رہے ہیں اور جو کچھ اچھا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں وہاں پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں کی مارکیٹوں میں ہر قسم کا پروڈکٹ موجود ہے، اچھے سے اچھی الیکٹرانک مصنوعات دیکھ لیں، کاریں دیکھ لیں، ہر قسم کی چیزیں بہترین قسم کی وہاں پہنچ رہی ہیں۔ دوسرا ایک ثمراہ کا آپ اس طرف سے بھی اس نقطے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی کام کاج کرتا ہے، جاب کرتا ہے، محنت کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، جو اس کو پروفٹ ملتا ہے یہ بھی اس کا ثمرہ ہے۔ جو کچھ اس نے محنت کی ہے صبح سے شام تک، اس کے نتیجے میں اس نے یہ کمائی حاصل کی، یا ملازمت کرنے والے نے 8 گھنٹے جو کچھ ڈیوٹی کی ہے اس کے بدلے میں یہ اس کو محنت کے صلے کے طور پر ملا ہے۔ آدمی جمع کرتا ہے اور جا کر کہاں خرچ کرتا ہے؟ حرمین میں جا کر خرچ کر رہا ہے، یعنی پوری زندگی کا سرمایہ اور ثمرہ وہاں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں پینشن ملے گی ریٹائرمنٹ پر، اسی وقت جا کر سب کچھ اللہ کے وہاں گھر کی حاضری بھی ہو جائے گی اور خرچ کریں گے۔ یہ پوری زندگی کا ثمرہ وہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے، تیری کتاب کو سکھلائے، حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھلائیں اور لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرے، گناہوں کی آلودگی سے صاف کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کا ثمرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جہاں اللہ نے ذکر فرمایا یہی 3-4 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، لوگوں کو تعلیم کتاب و حکمت دینا اور لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا۔ وہی چیز جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگی، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ذکر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ہیں، پورے علاقے پر نظر ڈالیں، توحید ختم ہو چکی ہے، شرک اور بت پرستی کا غلبہ ہے۔ ذرا عرب سے باہر جائیں، ایران کے اندر آگ کے پجاری موجود ہیں، اور دوسرے علاقوں میں وہاں پر بھی شرک اور بت پرستی کا رواج عام ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ کو ایک ماننے والے دنیا میں معدود چند رہ چکے ہیں۔ پورے علاقے میں، پورے اطراف میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں توحید پرست غالب ہو۔ ایرانیوں کا ایک عقیدہ 2 خداؤں کا تھا، عزت اور اہرمن۔ کہا کرتے تھے نیکی کا خالق الگ مالک ہے، الگ اللہ ہے، اور برائیوں کا خالق ایک الگ ہے۔ 2 خدا کو اس طرح مانا کرتے تھے۔ تو یہ الگ الگ عقائد تھے، لیکن توحید اس دنیا میں نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال 570 ایئرز کا فاصلہ ہے۔
اس درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنی کتاب کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر کی پورے عرب پر، پورے عجم پر، اللہ ناراض ہو گیا۔ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انقلاب کے لیے نبی انقلاب، پیغمبر انقلاب کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہجرت کا حکم دیا، مکہ میں لا کر ان کو آباد کیا، مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں مخصوص صفات کے لوگ پیدا ہوں۔ جس طرح اگر آپ کسی ماہر اکنامکس کو بلاتے ہیں جو ماہر ہو اقتصادیات کا، تعلیم، مالیات کا ماہر ہو، تو آپ یہ سوچیں گے بھئی کچھ ایسے افراد جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں ان کو سامنے رکھا جائے تاکہ اس کی بات کو سمجھیں، کچھ کوشچن آنسر کر سکیں۔ ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی منتخب کیا ہوا ہے کہ اس نبی کے آخری نبی کے صحابی کون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو یہاں اس لیے آباد کیا تھا۔ اسی لیے عربوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات تھی جو عام دنیا میں دوسرے رہنے والوں میں اس وقت نہیں تھی۔ شجاعت، جس کو بہادری، سچائی، ایسی صفات جو عام لوگوں میں، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ اجنبی مہمان جس کا ان سے کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق بھی نہ ہو، مہمان نوازی کا یہ عالم تھا۔ شجاعت اور بہادری بے مثال تھی ان کی۔ اگر سچ بات ان کے سامنے آ جائے، ان کے سمجھ میں آ جائے، اس کے اختیار اور ایکسیپٹ کر لینے میں ذرا برابر تعامل نہیں کرتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب یہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ایگریمنٹ ہے، تو مکہ سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کو مان لیتے یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ابو سفیان ہرقل کے سامنے ہے اور پوچھا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، آپ کے نسب کے بارے میں، ایک ایک بات کا صحیح جواب ہے، حالانکہ سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، وہاں کوئی وہاں موجود نہیں۔ بادشاہ جس وقت پوچھ رہا ہے کوئی وہاں اس علاقے کا بھی موجود نہیں، لیکن جواب برابر دیے جا رہا ہے، سچے جواب دیے ہیں اس نے۔ اس کا مطلب سچائی بھی ان کی سرشت اور طبیعت میں شامل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو الگ رکھا تھا، یہ جو آلودگیاں تھیں شرک اور بت پرستی کی، ان سے الگ رکھنے کے لیے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مشرک کیوں ہو گئے، ان کے اندر بت پرستی کہاں سے آئی؟ لکھا ہے کہ جس وقت یمن کے اندر ڈیم ٹوٹا تھا، کوئین سبا جو تھی، سبا کا جو ڈیم تھا وہ ٹوٹا تھا، اس وقت کچھ بچے کچھ افراد یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں ایک شخص کا نام تاریخ میں ملتا ہے عمرو بن لحا الخزاعی، جو یمن سے آ کر اس علاقے میں آباد ہوا تھا مکہ میں۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بتوں کو لایا تھا، اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ یہ عرب کے سادہ لوگ، انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا ہے کہ سامنے رکھ کر اس کی پوجا کی جائے، تو یہ بت پرستی وہاں سے انہوں نے اختیار کر لی، ورنہ ان کے اندر بت پرستی نہیں تھی۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ کا جو اوپر تک خاندان ہے یہ بت پرستی سے محفوظ ہے۔ آپ کے والد کا نام دیکھیں، کتنا پیارا نام ہے، عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ آمنہ آپ کی والدہ کا نام، امن والی، محفوظ عورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی بھی حفاظت فرمائی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، دادا جان عبد المطلب نے عبداللہ کو، یعنی آپ کے والد محترم کو، ملک شام بھیجا ہوا ہے بزنس ٹور پر۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، بزنس ٹور میں جہاں گئے تھے ملک شام میں، وہی انتقال ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں کہ آتے وقت مدینہ طیبہ کی بستی میں انتقال ہوا ہے۔ اب اکیلے پیدا ہو رہے ہیں، صرف امی جان آمنہ ہیں، اور گھر کے بڑوں میں دادا جان ہے عبد المطلب، سرپرستی کے طور پر امی جان اور دادا جان سرپرستی کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں آپ نے دودھ پیا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بچوں کی تلاش میں آئی تھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ گاؤں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، وہاں کی زبان بھی فصیح و بلیغ ہوتی ہے، تو بچے کی تربیت اچھی ہو، پرورش اچھی ہو، اس وجہ سے ان کو اس طرح دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔
حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ کو جس وقت لینے کے لیے آئی تھی تو اس وقت میری اونٹنی سب سے آخر میں چلا کرتی تھی، اور آخر میں جس وقت لے کر جا رہے ہیں سب سے آگے بھاگنے والی میں تھی، اور میرے گھر میں اس وقت بہار آ گئی، برکتیں بے شمار ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ بھی لکھتی ہیں کہ آپ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی چھاتی سے آپ نے دودھ پیا ہے رائٹ سے، اور باقی جو میرے بچے تھے وہ لیفٹ سائڈ سے دودھ پیا کرتے تھے، کبھی آپ نے لیفٹ سائڈ سے دودھ نہیں پیا۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب سے آپ بولتے ہوئے اس وقت سے کبھی آپ نے بستر پر پیشاب پاخانہ نہیں کیا ہے۔ غرض ہے کہ آپ کے اندر پیدائش ہی سے کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو عام بچوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بچپن ہی میں جب حلیمہ سعدیہ کے وہاں پر ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، لٹاتا ہے، سینے کو چیرتا ہے اور علم و حکمت بھر دیتا ہے، جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے 3 مرتبہ اور بعض سے 4 مرتبہ زندگی میں اس طرح کے حالات ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے سینے میں علم و حکمت بھر دی گئی۔ معراج سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ۔ عبد المطلب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت عمر 6 سال کی تھی، حضرت آمینہ کا جو آپ کی والدہ ان کا انتقال 6 سال کی عمر میں تھی، اس وقت انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی سرپرستی میں آئے 2 سال کچھ مہینے کے بعد، یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت 8 سال کی تھی جب دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا جان نے اپنے آخری وقت میں ابو طالب سے کہا، جو ان کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا، اس نے باپ کی شفقت نہیں دیکھی ہے، تم اس کو ایسی شفقت اور پیار دینا کہ اس کو احساس نہ ہو۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، باوجود یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کا اتنا خیال رکھا، اتنا سپورٹ کیا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے مشرکین مکہ کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ تو ابو طالب نے پورا سپورٹ کیا جب تک وہ زندہ رہے۔ دیکھیے ایک ایسا بچہ جس نے باپ کی گود نہ دیکھی ہو، ایک ایسا بچہ اس علاقے کا بچہ جہاں پر کوئی دینی درسگاہ نہ ہو، کوئی تعلیم کا ادارہ نہ ہو، پورے مکہ میں اس وقت لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد 17 آدمیوں کی لکھی ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، تو لکھنے پڑھنے کا بھی کوئی ماحول نہیں۔ ایسا بچہ جس وقت جوان ہوتا ہے اور 40 سال کی عمر میں اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ کلام لے کر لوگوں کے سامنے ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کلام کو چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور اس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا، ایسی علم و حکمت کی باتیں اس میں رکھی ہے، کوئی اس جیسی باتیں نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں سے بعض ہسٹری لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت آپ سفر میں گئے ہیں ابو طالب کے ساتھ، 12-13 سال کی عمر تھی، وہ جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بصرہ کے ایک بحیرہ راہب نے کہا کہ میری خانقاہ میں، میرے چرچ میں آپ ٹھہرو، پورے قافلے کو ٹھہرایا، اکرام کیا۔ لوگوں نے کہا اس سے پہلے بھی تو ہم ادھر سے گزرے، کبھی آپ نے اس طرح معاملہ نہیں کیا جیسے آج کر رہے ہیں۔ کہ تمہارے اندر ایک بچہ آج وہ موجود ہے جو آخری نبی بننے والا ہے۔ علامتوں سے اس نے پہچان لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں، تو کچھ عیسائی ہسٹری لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ اس زمانے میں اس چرچ میں جو راہب تھا، پادری تھا، اس نے آپ کے اوپر وہ تمام اسرار و رموز کھول دیے جس کے آپ نے علم و حکمت کی باتیں کی۔ یہ غلط ہے، چھوٹا بچہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو زبان آپ قرآن کی لے کر آئے ہیں، اس زبان کی مثال تو کوئی پیش کر سکے؟ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی بات ان لوگوں سے سیکھی ہو، عیسائیوں سے، اور آپ نے اپنی طرف سے بیان کی ہو بعد میں۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی جو آپ پر القاء کی گئی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی آپ کی، جس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ دیکھیے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے بارے میں کرٹیسائز اور اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی، ایک ساتھ 9 بیویاں رکھی،
ان سے کہا جائے کہ 25 سال کی عمر کا ایک نوجوان 40 سال کی بیوہ کے ساتھ، جن کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، شادی کر رہا ہے، اگر کوئی عیش پرست ہوتا کیا اس طرح کرتا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، سماجی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے آپ کا مقام تھا، خوبصورت سے خوبصورت عورت مل سکتی تھی، کنواری لڑکی مل سکتی تھی، آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ہے، اور بچے جتنے ہیں، اولاد جو ہے حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکوں میں ابراہیم، طیب اور طاہر جو 2 نام ملتے ہیں، یہ بچے جن کا انتقال ہو چکا بچپنے میں، سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی کبھی دوسری شادی آپ نے نہیں کی۔ کس وقت انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ کا؟ نبوت کے 10 سال کے بعد انتقال ہوا ہے۔ نبوت کب ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 40 سال کی عمر میں۔ 25 سے 40 کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال، اور اس کے بعد 10 سال، 25 سال تک آپ نے حضرت خدیجہ کا ساتھ رکھا ہے۔ اگر کوئی عیش پرست ہوتا کیا ایسا کر سکتا تھا؟ نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ سیرت کے تذکرے میں انشاءاللہ اس پر بھی بیان کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم زندگی بھر نہیں سنتے، کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے سیرت ہر آدمی پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا تھی، جس زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں، معتبر مصنف کی کوئی سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں۔ حق تعالی شان و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا۔